بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح زوم کلاس میں جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور کتنی آیتیں ہو گئی؟ 81 ہو گئی یا 82 ہو گئی؟ آخری آیت کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، ہے نا؟ یہ 82 نمبر آیت ہے۔ تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 83 سے 83 نمبر آیت سے سبق شروع ہوگا۔ پڑھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے پچھلی آیات میں قرآن پاک کے مقام کو، عظمت کو بیان کیا کہ وہ عظمت والا کلام ہے، ایک محفوظ تحریر یعنی لوح محفوظ میں ہے، سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اللہ پاک کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ لیکن تم اس قرآن کی باتوں کو سرسری لیتے ہو اور تم نے اپنا حصہ بس اتنا لے لیا اس میں سے کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو۔ اب اگلی آیات میں اللہ پاک اس انسان کے عجز کو، کہ یہ انسان خود کتنا عاجز اور کمزور اور بےکس ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ غور سے دیکھیں اور لکھیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا، یہ لولا کا ترجمہ ہے۔ تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب روح پہنچ جائے حلق کو، جب روح پہنچ جائے حلق کو، اس لیے کہ جب انسان کی روح کے نکلنے کا آغاز کہتے ہیں نا پیروں سے ہوتا ہے، تو نکلتے 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 آخری حد اس کا حلق گلا ہوتا ہے۔ تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب روح پہنچ جائے حلق کو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، بریکٹ میں لکھیں حسرت سے۔ اب جس اپنے پیارے کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، انسان چاہے کتنا بھی چاہے، کتنا بھی زور لگائے، کتنی بھی خواہش کر لے، لیکن کیا اس کی موت کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اللہ نے فرمایا تم بیٹھے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو حسرت سے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے بھی، اور ہم اس بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، منکم، تم سے بھی، حالانکہ تم سرانے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن ہم یعنی ہماری جو قدرت ہے، ہمارا جو حکم ہے، ہمارے جو فرشتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔
فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، بس اگر حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، بریکٹ میں لکھیں آخرت میں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر تم کیوں لوٹا نہیں دیتے اس کی روح کو اگر تم سچے ہو؟ تو پھر تم لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ پھر تم لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے اس کی روح کو اگر تم سچے ہو؟ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ بھئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، جب تمہارے پاس اتنی معلومات اور علم ہے، مطلب ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی پاور اور طاقت ہے، تو اتنی طاقت تو دکھا دو نا کہ تمہارا بندہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے، تو اس کی زندگی کو ذرا روک دو۔ بات سمجھ گیا؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، لکھیں فائدہ، ترجمے سے پہلے یہاں لکھیں ایک فائدہ چھوٹا سا۔ ان آخری آیات میں تین طبقات کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ان آخری آیات میں تین طبقات ذہن میں ہے نا؟ خواص مومنین، عوام مومنین اور کفار۔ اعادہ کے معنی دہرانا، اعادہ کیا گیا۔ اب لکھیں ترجمہ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب جو ہو مقربین میں سے، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبو ہے اور نعمتوں کے باغات ہیں۔ تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبو ہے اور نعمتوں کے باغات ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ تو کون ہے؟ خواص مومنین نا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر ہو وہ دائیں طرف والوں میں سے، اور اگر ہو وہ دائیں طرف والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، بریکٹ میں لکھیں تو کہاں جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ سلام لک من اصحاب الیمین، سلامتی ہو تم پر اے دائیں طرف والو۔ یہ بریکٹ بند کر دیں گے یہاں پہ، سلامتی ہو تم پر اے دائیں طرف والو، یہ عام مومنین ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہو وہ بندہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، اور اگر ہو وہ بندہ
جھٹلانے والے گمراہوں میں سے فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی گرم کھولتے ہوئے پانی سے، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی گرم کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں داخلے سے، اور جہنم میں داخلے سے، اور جہنم میں داخلے سے۔ یہ کون ہوں گے؟ کفار۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ باتیں یقینی طور پہ برحق ہے، بے شک یہ باتیں یقینی طور پر برحق ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تم تسبیح پڑھو اپنے عظمت والے رب کے نام کی، بس تم تسبیح پڑھو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ تو بھئی عظمت والے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ نام ہے، تم اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں ساری نعمتوں کا، ساری باتوں کا خلاصہ آخر میں آ گیا کہ جو اس ذات پاک سے تعلق رکھے اور اس کے نام کا ورد رکھے، اللہ کا ذکر کرے، تو وہ اللہ کا محبوب ہے، کامیاب ہے، آخرت کی نعمتیں اس کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سورۃ الواقعہ الحمدللہ ختم ہو گئی، اور اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، محفوظ کر لیں، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ سورۃ الرحمن، سورہ رحمان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔